ما کان محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہرگز بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ سب کچھ ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام قرآن عظیم ہرگز بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو اسے جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے آقا کے بعد ہرگز بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ اسلام سے خارج ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ تو میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، آسمان نیچے زمین اوپر ہو سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے۔ اور پھر دیکھا جائے تو میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم۔ سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب علماء نے جب قلم اٹھایا، مفسرین نے جب قلم اٹھایا، جب یہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرنا شروع کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو علماء نے اس کے تفسیر میں لکھا کہ میرے آقا کے 3 صاحبزادے تھے، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ تھا کہ کل بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے کھڑے ہوں اور وہ نبی ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے کھڑے ہوں اور وہ نبی ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون ہوں اور وہ نبی ہوں۔ رب کو گوارا نہ تھا کہ میرے پیارے حبیب بھی کل بروز قیامت وہی کھڑے ہوں جہاں دیگر انبیاء ہوں، ان کے بیٹے نبی ہوں، ان کے بھائی نبی ہوں، اور میرے آقا کریم مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے موجود ہوں اور وہ نبی نہ ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی اٹھا لیا، اپنے قریب بلا لیا۔ اب ہر دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو آپ نے اس وقت کے ظالم جابر ملعون کاذب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے اور بتا دیا کہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے، مصطفیٰ کی خاطر جان قربان کرنے والے سب کچھ مان سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا تو اپنے سر کٹوا سکتے ہیں، اپنی گردنیں قلم کروا سکتے ہیں، مگر اتنی بڑی گستاخی ہرگز بھی نہیں مان سکتے۔ تو یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا کہ حضور کی سیرت پر کوئی انگلی اٹھائے، میرے آقا کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکے ڈالنا چاہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مدارس میں بیٹھ جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، بلکہ ہم تمام مسلمان ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، چاہے وہ سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی، کیونکہ مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے، تو اس وقت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائیں اور فقط مصطفیٰ کی عزت کی بات کریں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، حضور کی عزت و ناموس کی بات کی، اور وہ بھی اس دنیا فانی سے چل بسے،
اور یہ ہر وقت میں ایسا ہوتا ہے، ایک وقت کا مرد قلندر جاتا ہے تو پھر دوسرا اٹھ کر آ جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی ناموس کی حفاظت کروانی ہے، میرے آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کروانی ہے، وہ انہی مسلمانوں میں سے ایک کے جانے کے بعد دوسرا نکل آتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی جیسا، پیر مہر علی شاہ جیسا اور علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ایک اور مرد قلندر دوبارہ جنم لے گا، اور وہ سامنے آئے گا، حضور کی ناموس کی حفاظت کرے گا، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنائے۔